بنی اسرائیل میں ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا جو کچھ چیزیں گھوم پھر کر فروخت کرتا اور وہی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ ایک بار شاہی محل کے پاس سے گزرا تو شہزادی کی کسی سہیلی نے اسے دیکھا اور محل میں جا کر اسے خبر دی کہ میں نے آج ایسا خوبصورت نوجوان دیکھا ہے جیسا خوبصورت کبھی میری نگاہوں سے نہیں گزرا۔ شہزادی نے کہا، اسے اندر بلاؤ اور کہو کہ ہم ان کا سامان خریدیں گے۔ جب نوجوان محل میں داخل ہوا تو اسے اندر لے جا کر دروازہ بند کروا دیے اور اپنی بری نیت لیے اس کے سامنے آئی۔ نوجوان نے کہا، تم اپنی ضرورت کی چیز خرید لو اور مجھے جانے دو۔ شہزادی نے کہا، مجھے تم سے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ نوجوان نے کہا، خدا سے خوف کر اور اس ارادہ بد سے توبہ کر۔ شہزادی نے کہا، اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں بادشاہ سے کہوں گی کہ یہ برے ارادے سے محل میں آیا تھا۔ نوجوان نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آتی تو پہلے مجھے وضو کرنے کے لیے کہیں سے پانی منگوا دو۔ شہزادی نے کہا، مجھ سے بہانہ سازی نہ کرو۔ پھر شہزادی نے باندی سے کہا، اس کے لیے چھت پر وضو کا انتظام کرو تاکہ وہاں سے فرار نہ ہو سکے۔ محل کی چھت 40 گز اونچی تھی۔ نوجوان جب چھت پر پہنچا تو التجا کی، بار الہا، مجھے بدکاری پر مجبور کیا جا رہا ہے، مگر میں خود کو چھت سے گرا دینا گناہ میں مبتلا ہونے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر خود کو محل کے باہر گرا دیا، مگر اللہ کی ایسی مرضی کہ اسے ایک ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جس نے اسے بازو پکڑ کر زمین پر لا کھڑا کیا۔ نوجوان نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، پروردگار، اگر تو چاہے تو مجھے اس تجارت کے بغیر بھی روزی دے سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اس کے لیے سونے کی ایک تھیلی بھیج دی۔ اس میں سے نوجوان نے اپنے دامن بھر اٹھا لیا اور عرض کیا، یا الہی، اگر یہ میری دنیا کی روزی ہے تو میرے لیے اس میں برکت دے، اور اگر یہ میرے ثواب کے بدلے میں ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ جواب ملا، چھت سے گرتے وقت جو صبر تو نے اختیار کیا تھا یہ اس ثواب کے 25 حصوں کا ایک حصہ ہے۔ اس نوجوان کے بارے میں شیطان سے پوچھا گیا کہ تو نے اسے چھت پر بہکایا کیوں نہیں؟ وہ بولا، میں اس جانباز مرد کو بھلا کیا بہکا سکتا ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان ہی داؤ پر لگا دی۔